سے کہتی رہی اے ابا مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آقا میں نے اپنی بیٹی کا کوئی جواب نہ دیا، آقا میں نے گھڑے کو کھودنا شروع کیا، آقا میری چھوٹی معصوم بچی بھی میرے ساتھ گھڑے کو کھودتی رہی، آقا اسے معلوم نہ تھا کہ آج ظالم باپ تجھ کو 6 فٹ زمین کے نیچے دفنانے والا ہے۔ آقا گھڑا تیار ہو گیا، آقا میں نے اپنی بیٹی کو کھینچا اور گھڑے کے اندر ڈالا، آقا میں مٹی ڈالنے لگا، میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی اے ابا میرا کون سا جرم ہے، میرا کون سا قصور ہے کہ آج مجھ کو اللہ کی زمین پر جینے کا حق نہیں دیا جا رہا؟ ابا اگر تو کہے میں تیرے گھر کی طرف نہ آؤں گی، میں زندگی اپنی جنگلوں کے اندر ویران کر دوں گی۔ آقا میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی، آقا جب میں اس کے چہرے پر مٹی ڈالنے لگا میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی اے ابا مجھ کو اللہ کی زمین پر رہنے کا حق دے دے، اے ابا مجھ کو اللہ کی زمین پر جینے کا حق دے دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی کی آیت کریمہ پڑھی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخلوق انسان ہے تو آپ اس کے لیے رحمت ہے، ہماری مخلوق کافر ہے تو آپ اس کے لیے رحمت ہے، ہماری مخلوق بہنوں کے اندر رہنے والی ہے تو آپ اس کے لیے رحمت ہے، ہماری مخلوق جھونپڑی کے اندر رہنے والی ہے تو آپ اس کے لیے رحمت ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور وہ فرماتے ہیں آقا اپنی اولاد کے لیے حلال کما کر کے آیا ہوں، آقا اپنی اولاد کے لیے محنت مزدوری کر کے آیا ہوں اس لیے ہاتھ کے اندر چھالے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی تیرے جنت میں جانے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک شخص آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے اللہ کے نبی میرا بڑا گناہ ہے، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے اپنا گناہ تو بتا۔ آقا فرماتے ہیں کہ تو نے چوری کی ہے، آقا چوری تو چھوٹا گناہ ہے، میں تو اس سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے، آقا زنا تو میری نظر میں چھوٹا گناہ ہے، میں تو اس سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ آقا میں تو مال حلف نہیں، مال سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے تو نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگے آقا میرے گھر کے اندر کوئی اولاد نہ تھی، 14 سال ہو گئے، 14 سال کے بعد میرے گھر کے ایک اندر معصوم بچی پیدا ہوتی ہے، آقا میری بیوی مجھ سے فرماتی ہے اے میرے شوہر ہم اس بچے کو چھپا چھپا کر کے پالیں گے، لوگوں کی نظروں سے چھپا چھپا کر کے پالیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہماری بچی بڑی پیاری ہے، بڑی لاڈلی ہے، چنانچہ آقا ہم اپنی بچی کو 3 سال تلک پالتے رہے۔ 3 سال کے بعد میں مکے کے چوراہے پر کھڑا تھا، ابو جہل نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کہنے لگا کہ ابو قریش کی ناک کو کٹائے گا، کل کو کوئی تیرے دروازے پر سہرا باندھ کر آئے گا اور قریش کی ناک کٹ جائے گی۔ معزز سامعین پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آقا اس سے کہا کہ اس بچے کو زندہ زمین میں دفن کر دے ورنہ میں تجھ کو دفن کر دوں گا۔ آقا میں اپنی معصوم بچی کو لے کر کے چلا اور پہاڑوں کے پیچھے لے کر کے گیا، آقا میری بیٹی مجھ سے کہتی رہی اے ابا مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آقا میں نے اپنی بیٹی کا کوئی جواب نہ دیا، آقا میں نے گھڑے کو کھودنا شروع کیا، آقا میری چھوٹی معصوم بچی بھی میرے ساتھ گھڑے کو کھودتی رہی، آقا اسے معلوم نہ تھا کہ آج ظالم باپ تجھ کو 6 فٹ زمین کے نیچے دفنانے والا ہے۔ آقا گھڑا تیار ہو گیا، آقا میں نے اپنی بیٹی کو کھینچا اور گھڑے کے اندر ڈالا، آقا میں مٹی ڈالنے لگا، میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی اے ابا میرا کون سا جرم ہے، میرا کون سا قصور ہے کہ آج مجھ کو اللہ کی زمین پر جینے کا حق نہیں دیا جا رہا؟ ابا اگر تو کہے میں تیرے گھر کی طرف نہ آؤں گی، میں زندگی اپنی جنگلوں کے اندر ویران کر دوں گی۔ آقا میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی، آقا جب میں اس کے چہرے پر مٹی ڈالنے لگا میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی اے ابا مجھ کو اللہ کی زمین پر رہنے کا حق دے دے، اے ابا مجھ کو اللہ کی زمین پر جینے کا حق دے دے۔ آقا میں نے اپنی بیٹی کے اوپر رحم نہ کھایا، آج میں اتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو میرے اوپر ایمان لیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ میری رحمت کے ذریعے تجھ کو بخش دے۔